تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سارا بنو اسرائیل کا معاشرہ وہ پیپسی کولا والا تھا، وہ چاکلیٹ والا تھا، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں موت دے دی اور اس میں ایک نئی نسل کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے یوشع علیہ السلام کے ساتھ مل کر جا کے جہاد کیا اور اس قوم کو نکالا۔ تو ہم پر ایک پوری طاقت کے ساتھ محنت ہوئی ہے، ہمیں نکالتے گئے۔ اب یہ سطح آ گئی ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ اما ابا میرا پتر او لیول کر لے، اے لیول کر لے، جی میں اس تو پیچھے روٹی نہیں لبنی اس تو۔ ارے تیرے بچے کو قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں؟ ارے اس نے اسے اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اسے بیٹا بننا پہلے سکھاؤ، اسے بیٹی بننا پہلے سکھاؤ۔ یہ او لیول اے لیول سیکھ گیا اور یہ بیٹا نہ بنا بیٹی نہ بنا تو سب سے پہلے تمہارا ہی گریبان چاک کرے گا۔ پھر مائیں ایک کونے میں بیٹھ کر روئیں گی اور باپ ٹھنڈی آنکھیں بھریں گے کہ پتر گل نہیں سندا، بیٹی منہ کو آتی ہے۔ یہ اس لیے کہ نہ ماں نے اسے بیٹی بننا سکھایا، نہ باپ نے اسے بیٹا بننا سکھایا۔ ماں اور باپ کے سامنے تھا او لیول کر لے، اے لیول کر لے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے اور میرا کاروبار سنبھال لے، تو اس رخ پر تو وہ چل گیا۔ لیکن بیٹا بننا، بیٹی بننا، فرما بردار بننا، اس کے لیے تو ایک اور علم تھا اور محنت تھی اور نظام زندگی تھا، وہ تو اس کو سکھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں۔ اب وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، تو ہے ہی ان پڑھ، تجھے کیا پتا؟ ماں کو کہتا ہے بدتمیز ہے، چپ کر کے بیٹھ، تو زمانے کے حالات کو نہیں جانتی۔ تو مائیں ٹھنڈی آنکھیں بھرتی ہیں، باپ کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ جب ماں باپ تنگ آ کر روتے ہیں تو اللہ کا عرش کپ کپا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ماؤں کو بے عزت کیا جا رہا ہو، باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ کبھی عزت کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے لیے کوئی زندہ باد کی تحریک، کوئی مرد آباد کی تحریک ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، کہ صرف اور صرف ان کو اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے اور وہ محنت ہے جو ان کو وہاں سے نکال کر کسی رخ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام چلا، اس پر محنت ہوئی۔ آج یہ حال ہوا کہ ہر طرف انگریزی اسکول، 4 سال کا بچہ ٹائی گلے میں ڈال کے اسکول جا رہا ہے اور بچی ننگے سر فراق پہن کے آدھی پنڈلیاں ننگی کر کے جا رہی ہے۔ یہ کل کو سر پہ دوپٹہ کیسے رکھے؟ اور یہ بچہ نظریں جھکا گردن نیچی کر کے کیسے چلے گا؟ جس کے گلے میں ٹائی ہو وہ تو گردن نیچے کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو گردن ویسے ہی پھنس جاتی ہے۔ چونکہ میں تو خود اس دور سے گزرا ہوں نا بھائی، ایک جاہلیت کا دور دیکھا ہے، پھر اللہ نے اس سے نکال لیا، بچا لیا۔ ایسی ٹائی ہو، ایسا سوٹ ہو، ایسا بوٹ ہو، ایسا کوٹ ہو، پتہ نہیں کیا کیا جاہلیت کے فرسانے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو میرے آپ کا نبی جب چلتے تھے تو گردن یہاں رکھتے تھے، یہاں آپ کی گردن ہوتی، یہاں نظر ہوتی تھی۔ جس کے گلے میں ٹائی ہو اس کی گردن یہاں نہیں ہو سکتی، اسے یہاں رکھنی پڑتی ہے، اسے یہاں، اس کے گل میں پٹا ہے غلامی کا تو اس کو سر اونچا رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو 4 سال کا بچہ وہ گلے میں ٹائی لٹکا کے جا رہا ہے، یہ کل کو اللہ کے رسول کی عظمت کا نقش اپنے سینے پہ کیسے بیٹھائے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیسے سمجھے گا؟ ہم نے تو اسے پہلے دن سے پیسے کی غلامی سکھائی، دولت کے پیچھے دوڑنا سکھایا، مال کی چمک سے متاثر کیا، پیسے کی کھنک کو حسین نغمہ اسے بتایا، تو انہی میں گم ہو کے چلتے 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 زندگی کی شام ہو گئی۔ پھر ایسے ہی بیکار زندگی گزار کے مر گیا۔ 50-60 سال کے بعد اولادیں جوان ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، باپ کو جھٹکتی ہیں، ماں کو دھکے دیتی ہیں۔ پھر ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم نے لمبی زندگی تو ان کے لیے گزاری، انہوں نے یہ کر دیا، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ ہم کس کے لیے جیے؟ پہلے دن سے پتا ہوتا کہ میں اللہ کے لیے جیا ہوں اور اللہ کے لیے مرتا ہوں تو اطوار عادات اور ہوتی، وہ تو اولاد کے پیچھے بھاگے، پہلے اپنی شہوتوں کے پیچھے بھاگے، میں نے یہیں شادی کرنی، میں نے یہیں شادی کرنی، میں مر جاؤں گا۔ شادی ہوگی، 1 مہینے کے بعد شکل دیکھنا گوارا نہیں، اب لڑائیاں، اب جھگڑے، اب دیکھتے نہیں، آپ بالکل بچپن سے آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ بچے کو بڑا خوبصورت کھلونا دیتے ہیں، اس پہ قربان ہو جاتا ہے، اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے، اگلے دن کونے میں پڑا ہوتا ہے، بچے تیرا کھلونا نہیں، مجھے نیا لا کے دو، نیا لا کے دو۔ اب ماں باپ مالدار، غریبوں کے بچے کیا جانے کھلونے کیا چیز ہے، پیسے والوں نے ہے جتنے لاکھوں کے کھلونے بچے اپنے بچوں کو دے دیے، اتنے میں کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو سکتے۔
تو وہ اگلے دن نیا لا کے دیا، اس نے چوتھے دن وہ بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اتنی بچپن سے انسان کی طبیعت میں رنگ بدلنا ہے۔ یہ کسی چیز کو پانے کے بعد پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، اس کا شوق اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر زندگی کی منزل کیا ٹھہری؟ کیا میری زندگی کی منزل کیا ہے؟ مجھے سعید انور نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور خوش قسمتی سے صرف 22 سال کی عمر میں مجھے عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں مل گئی۔ جب ابھی 22 سال کے لڑکے کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا، میرا مستقبل بن گیا، مجھے عزت ملی، 6 بر-اعظم کی سکرین پہ نظر آنے لگا، مجھے شہرت ملی، دولت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو لیکن میں نے دیکھا کہ دل کی بے قراری، بے چینی ویسی کی ویسی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ مقصد کے پانے کے بعد تو چین مل جاتا ہے، بھوکے کو روٹی ملے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، پیاسے کو پانی ملے اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے اطمینان کیوں نہیں، چین کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں؟ کا یہ سوچ مجھے آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئی کہ نہیں یہ نہیں جسے میں مقصد سمجھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ لیکن دنیا میں بڑی انسانیت ایسی ہے جو چل 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 تھک مرتے ہیں، ادھر زندگی کی شام ہوتی ہے، ادھر ان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں او ہو ہم تو کسی اور جگہ آ گئے، اب واپس جانے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ ہے تو وقت کوئی نہیں، اب تو آگے قبر کا گڑھ ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں۔ بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل 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 عزت کی کو دیوی بنایا، پیسے کو اپنا معبود بنایا، شہرت کے پیچھے طواف کیے، اور جب زندگی میں یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم پر مغرب نے چھاپ لگائی بڑی طاقت کے ساتھ، ہمارے اندر سے اللہ اس کے رسول کا تعلق کھینچ کے باہر پھینک دیا، ہمیں کافر نہیں بنایا، ہمارا مزاج کافرانہ بنا دیا ہے۔ کافرانہ مزاج کا جو جی میں آئے کرو، اسلامی مزاج کیا ہے؟ جو اللہ کہے وہ کرو۔ کافرانہ مزاج کیا ہے؟ جو جی میں نہیں آتا مت کرو۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ جس سے اللہ روکے مت کرو۔ اپنی تو ذات ہے ہی نہیں، اللہ کہے گا تو کر دیں گے، روکے گا تو رک جائیں گے، چلائے گا تو چلیں گے، ہٹائے گا تو ہٹ جائیں گے۔ یہ اس نے ہمارے اندر سے یہ سوئچ آف کر دیا، یہ پلگ نکال دیا۔ تو اب نام کے مسلمان اور زندگی آوارہ، کوئی منزل کوئی نہیں، کوئی سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو یہ میرے بھائیو بہنوں پیچھے ایک محنت ہوئی ہے جس نے ہمیں بنیادوں سے ہٹا کر بے بنیاد کر دیا ہے۔ تو اللہ ایک بنیاد دیتا ہے زندگی کی۔ یونان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں، یہ فلسفہ یونان ہے، ارسطو، سقراط، بقراط۔ اور اس زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ کائنات شروع سے تھی، ہمیشہ رہے گی، لہذا جو مزے کرنے کر لو، کچھ نہیں۔ یہ ایک فلسفہ بہت عرصہ چلا، یہ 18ویں صدی میں دم توڑ گیا کہ نہیں، بڑے طاقتور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے کہ اس کی ابتدا ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، ابتدا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ ڈارون تھیوری آئی کہ اتفاقی ابتدا ہے، 1809 میں یہ آدمی پیدا ہوا ہے اور 1883 میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کی ابتدا اتفاقاً ہو گئی، نہ اس کے پیچھے کوئی منظم، نہ مدبر، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، اور زندگی اتفاقیہ طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، لانا تو اس پہ ہے، جو مرضی کرو، مائنڈ یور اون بزنس ہے، بیڑا غرق ہو تمہارا۔ کوئی ہم آزاد ہیں؟ ہم پر تو پابندیاں ہیں زبردست۔ پھر 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، اس نے ایک کتاب لکھی، عورتوں کو آزادی دو، عورتیں بڑی مجبور ہیں، ان پر بڑی پابندیاں ہیں، انہیں آزاد کیا جائے، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، دونوں کمائیں، مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے۔ دیکھنے میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے، لیکن اس کی بڑی خوفناک قیمت ادا کرنا پڑی ہے مغرب کی عورت کو۔ اس وقت اس عورت
کا کوئی روپ نہیں سوائے گرل فرینڈ کے، نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ